الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے سلسلے میں کچھ باتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک درس پیچھے ہو چکا ہے جس میں قربانی کے کرنے کی اہمیت کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب یہ کہ ہماری قربانی کس طرح ہو، ہم جانور خریدنے جائیں تو کیسے جانور خریدیں؟ قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلا لگڑا پن، بھینگا پن، انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار، ایسے جانور نہیں چلیں گے۔ لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں۔ اگر خصی جانور ہے تو کوئی بات نہیں، آپ قربانی کر سکتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، لا تجوز فی الاضاحی، قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ العوراء بین عورها، العوراء بین عورها، وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، یعنی ایک آنکھ اس کی کام نہ کرتی ہو، ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہو، آنکھ کی کمزوری اس طرح ہے جو بالکل واضح ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ قربانی میں نہیں چلے گا۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل عیاں ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، چلتے ہوئے محسوس ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ یہ 4 جانور ہیں جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور قربانی میں نہیں چل سکتے۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے وصححہ الالبانی۔ اسی طرح جانور کی عمر یہ بھی دیکھنی ہے۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے، اس کے 2 دانت نکل کر اس کی جگہ نئے دانت آ گئے ہوں جنہیں مسنہ کہا جاتا ہے۔ ہاں صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ ایک تو بکرا ہے جس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، اس کے بال الگ ہوتے ہیں، اور ایک ہے بھیڑ دمبا جو اونی بالوں والے ہوتے ہیں۔ یہ جانور اگر 2 دانتا نہ ملے بھیڑ دمبا تو 1 سال کا بھی مل جائے بغیر دانت کا بھی تو ہم قربانی کر سکتے۔ لیکن جہاں تک بکرے اور بکریاں ہیں جن کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں، جو ایک الگ نسل ہے، تو ان کے اندر 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1963 نمبر کی۔ یعنی بھیڑ اور دمبے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو 2 دانت والے ملیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ملتے ہیں۔ اگر نہ ملیں 2 دانت والے تو 1 سال کا جزع جس کو کہا جاتا ہے وہ لے کر آپ ذبح کر سکتے ہیں۔
تاہم کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو بھی 1 سال کے بھیڑ یا دمبا کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اس بات کو صاحب تحفۃ العوضی نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ تحفۃ العوضی جلد 4 صفحہ 440۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجذع یوفی مما یوفی منہ السنی، بے شک 1 سال کا دمبا اس چیز سے کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانتا کفایت کرتا ہے۔ ابو داؤد کی 2799 نمبر کی حدیث ہے وصححہ الالبانی۔ اسے پتہ چلا کہ ہم بھیڑ اور دمبے میں 1 سال کا جانور بھی لے کر ذبح کر سکتے، اور بکرے اور بکریاں جو ہیں ان میں 2 دانت والا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ الجزا کا لفظ مطلق ہے اور اس میں دمبا اور بکرا دونوں شامل ہیں، لیکن ایک اور حدیث کے بنا پر اسے دمبا کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے حضرت برا کی حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے خالو نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں، تم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو یہ تو گویا کہ تم نے گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحِ بہا ولا تصلح لغیرک، تم اسی کو قربان کر دو اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 5556، مسلم کی 1961۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1 سال کا بکرا قربانی میں کفایت نہیں کرتا۔ اب آج کل مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں، کہیں بکرے کو چھکڑا بولا جاتا ہے، کہیں لوگ پوٹلا بولتے ہیں، عام طور پر پوٹلا تو اس کو بولا جاتا ہے جو بھیڑ دمبے ہوتے ہیں، الگ الگ نام ہیں، لیکن بکرا اور بکری کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے جن کے کان بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ان کے بال مختلف ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے بیل ہے جیسے بال رہتے ویسے بال رہتے، اور یہ بھیڑ دمبے جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے بال اونی ہوتے ہیں، اکثر ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی سینگیں بھی مختلف ہوتی، ٹیڑھی بڑے ہیں تو ٹیڑھی سی، اور یہ منڈی نیچے کر کے جھنڈ میں چلتے ہیں، ایک کو لے گئے سب اس کے ساتھ ساتھ جاتے۔ تو اگر بکرا بکری 2 سال کے مسنہ نہ ملیں دانت والے تو 1 سال کا جسے جزا کہا گیا حدیث کے اندر آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں دمبے اور بھیڑ میں سے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہم کو قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیہات کے اندر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور شہر کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، چاہے وہ شہر میں لوگ رہتے ہوں چاہے دیہات میں رہتے ہوں، جب نماز ہو جائے گی تو قربانی کرنی ہے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانها اخرى ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر اب عید کی نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کرے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کی جائے گی، چاہے وہ بڑے جانور کی ہو چاہے چھوٹے جانور کی ہو، چاہے ہم شہر میں ہو چاہے ہم دیہات میں ہوں۔ اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پیچھے گزری اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ان کے خالو تھے عید کی نماز سے پہلے کر دیے تھے قربانی، تلک شاۃ اللحم،
یہ تو کھانے کے لیے گوشت ہے جو تم نے ذبح کیا ہے، یہ قربانی تو نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور پیچھے کی بھی بخاری و مسلم کی حدیث تھی۔ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یعنی گوشت کے لیے، اور جو شخص نماز عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہی سنت ہے مسلمانوں کی کہ قربانی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کی جائے، چاہے عیدگاہ میں ہی لے جا کر آپ بکرا ذبح کر لیں، گھر لوٹ کر ذبح کریں، عید کی نماز سے پہلے کسی بھی صورت میں قربانی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ شہر اور دیہات کی قید لگاتے ہیں ان کی بات درست نہیں۔ کیا دیہات والے نماز نہیں پڑھیں گے عید کی؟ ان پر بھی عید کی نماز پڑھنی ہے، جیسے جمعہ وہ پڑھیں گے۔ اور اس وقت تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے تھے، مدینہ منورہ خود جو ہے ایک دیہاتی کی شکل میں تھا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا وہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جانور خریدنے جا رہے ہیں تو ان کے عیوب وغیرہ کو دیکھ لیں کہ اگر ان کے اندر عیب ہے تو وہ جانور ذبح نہ کریں، ان کی سینگ بھی دیکھ لیں، کان بھی دیکھ لیں، تھوڑا بہت کان پھٹا ہے، تھوڑی بہت سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لگڑا پن بھی بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بیماری تھوڑی، کوئی حرج نہیں، ہاں اتنا ہے کہ بالکل واضح ہو رہا ہے، تب قربانی ایسے جانوروں کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی قرآن و سنت کا عامل بنائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔